اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ اولیاء کرام کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ معزز ناظرین اکرام، آج ہم حضرت بابا فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ کا نہایت ہی دلچسپ واقعہ بیان کریں گے جو آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین اکرام، حضرت بابا فرید گنجشکر کو گنجشکر کیوں پکارا جاتا ہے، اس کے حوالے سے 3 کرامات آپ کی ہیں جو سماعت فرمائیں۔ حضرت بابا فرید گنجشکر کے نام کی وجہ تسمیہ کے حوالے سے یہ واقعہ بہت زیادہ عام ہے کہ والدہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شکر دیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شکر گنج پکارا جانے لگا۔ لیکن اس بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ تذکرہ نگاروں نے جو مختلف روایات لکھی ہیں، ان میں سے صرف 3 روایات زیادہ معتبر سمجھی جاتی ہیں۔ تاریخ فرشتہ میں مرقوم ہے کہ حضرت بابا فرید گنجشکر کی والدہ ماجدہ بچپن میں نماز کی پابندی کرانے کے لیے ان کی جائے نماز کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیا کرتی تھی اور ان سے فرماتی تھیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کی جائے نماز کے نیچے سے روزانہ ان کو شکر ملتی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ والدہ شکر کی پڑیا رکھنا بھول گئیں۔ کچھ دیر بعد انہیں یاد آیا تو گھبرا کر پوچھا، مسعود تم نے نماز پڑھی؟ بابا صاحب نے ادب سے جواب دیا، ہاں امی جان نماز پڑھ لی اور شکر بھی کھا لی۔ یہ جواب سن کر ان کی والدہ بڑی حیران ہوئیں اور سمجھ گئیں کہ اس بچے کی غیب سے مدد ہوئی ہے۔ چنانچہ اس وقت سے انہوں نے اپنے بچے مسعود کو گنجشکر کہنا شروع کر دیا۔ دوسری روایات کچھ یوں ہے۔ اخبار الاخیار اور گلزار ابرار میں لکھا ہے کہ ایک سوداگر گاڑی پر شکر لاد کر ملتان سے دلی جا رہا تھا۔ جب اجودن پہنچا تو راستے میں حضرت شیخ کھڑے تھے۔ آپ نے اس سے پوچھا، اس میں کیا لدا ہوا ہے؟ سوداگر نے ٹالنے کے لیے جھوٹ بولا اور کہا، حضرت نمک ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا نمک ہی ہوگا۔ سوداگر نے منزل پر پہنچ کر جب دیکھا تو بوریوں میں شکر کی بجائے نمک تھا۔ جب پریشان ہوا اور پھر واپس منزل اجودن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور معافی طلب کی۔ آپ نے فرمایا، جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے، آئندہ کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ پھر فرمایا، اگر بوریوں میں شکر تھی تو انشاءاللہ شکر ہی ہوگی۔ سوداگر نے جھوٹ سے توبہ کی اور جا کر بوریوں کو دیکھا تو اس میں شکر بری ہوئی تھی۔ تیسری روایت اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ بابا صاحب نے اپنے پیر و مرشد حضرت قطب صاحب کے ارشاد کے مطابق 3 دن کا روزہ رکھا۔ تیسرا روزہ افطار کے وقت ایک شخص چند روٹیاں لایا۔ آپ نے غیبی امداد سمجھ کر ان سے روزہ افطار کر لیا، لیکن فوراً ہی آپ کو متلی آنے لگی اور جو کچھ کھایا تھا کے ذریعے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد پیر و مرشد کی خدمت میں پہنچ کر یہ واقعہ عرض کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ روٹیاں ایک شرابی جواری نے بجوائی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تیرے معدے نے اسے قبول نہیں کیا۔ اب 3 روزے اور رکھو اور جو غیب سے میسر آئے اس سے افطار کرو۔ بابا صاحب نے 3 دن کا روزہ رکھا، لیکن تیسرے روزے افطار کے وقت کچھ میسر نہ آیا۔ رات کو بھوک نے بہت ستایا تو بابا صاحب نے چند کنکریاں اٹھا کر منہ میں رکھ لی۔ اللہ کی قدرت کہ وہ کنکریاں منہ میں جاتے ہی شکر بن گئیں۔ بابا صاحب نے یہ واقعہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں بیان کیا تو انہوں نے فرمایا، سبحان اللہ، یہی غیب سے تھا۔ انشاءاللہ تو شکر کی طرح ہمیشہ شیریں رہے گا اور گنجشکر کہلائے گا۔ معزز ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل اولیاء کرام کو، تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے اور ہم مزید اچھی ویڈیو لا سکیں۔ شکریہ۔